آپ نے کبھی کسی سے ہاتھ ملایا ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہاتھ ملاتے وقت دوسرے شخص کا تاثر کیا ہے؟ یہ تاثر آپ کے ہاتھ ملانے پر منحصر ہے۔ اس لیے آپ جس طرح کا ہاتھ ملائیں گے دوسرا شخص اسی حوالے سے گرم جوشی یا سرد مہری کا مظاہرہ کرے گا۔ اس لیے ہاتھ مضبوطی سے ملائیے اور ایک انرجی کے ساتھ ملائیے۔ اسی طرح اگر آپ کسی شخص سے جب ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو آپ کو اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ چہرے کے دوسرے حصے جیسے ناک، ہونٹ وغیرہ۔ اس لیے آنکھوں میں دیکھنا نہ صرف آپ کے کانفیڈنس کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ آپ اس کی بات توجہ سے سن رہے ہیں۔ ایک اور بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی سے کبھی یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کو فیئرلی ٹریٹ کرے گی۔ ورسٹ کے لیے تیار رہیں، اور اگر آپ کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو وہ کوشش جاری رکھیے، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی روز کوئی معجزہ ہو جائے۔ اپنے آپ کو بہادر ثابت کیجئے، اور ثابت نہیں کر سکتے تو کم از کم بہادر بننے کی ایکٹنگ کیجئے۔ کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ بہادر بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں یا آپ واقعی بہادر ہیں، لیکن اس سے آپ کے بہت سے مسئلے زندگی میں حل ہو جائیں گے۔ دوسرے سے بات کرتے وقت طنزیہ گفتگو نہ کیجیے خدا کے لیے، کیونکہ یہ طنزیہ گفتگو آپ کا دوسرے شخص سے تعلق تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ لوگوں کے لیے اچھے عمل کرتے رہیے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو کبھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اچھا عمل آپ نے کیا ہے۔ اس کا اجر آپ کو اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں ملے گا۔ اگر آپ کسی شخص کو کوئی کتاب دینا چاہتے ہیں تو پھر وہ کتاب دیجیے جو آپ کو اب دوبارہ نہیں چاہیے، کیونکہ عموماً کتابیں واپس نہیں آتی۔ اگر آپ کسی شخص کو خوشی نہیں دے سکتے تو کم از کم اسے امید سے محروم نہ کیجیے، کیونکہ اگر کسی شخص کے پاس امید ختم ہو گئی جو کہ اس کا آخری خزانہ تھا تو یاد رکھیے اس شخص کے پاس اب باقی کچھ نہیں بچا اور آپ نے اس کا سب کچھ چھین لیا ہے۔ بچوں سے کھیلتے وقت انہیں جیتنے دیجیے، آپ اپنی ہار میں بھی خوشی محسوس کریں گے۔ لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں، آپ انہیں ایک دوسرا موقع دے دیجیے اگر وہ چاہتے ہیں، لیکن تیسرا موقع نہ دیجیے۔ یہ اصول زندگی بھر یاد رکھیں۔ زندگی میں پازیٹیوٹی کو جگہ دیجیے، مثبت سوچیے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اپنا رد عمل دکھاتے وقت یہ ضرور سوچیے کہ یہ زندگی کا آخر نہیں آ گیا۔ آپ اتنا شدید رد عمل کیوں دکھا رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ضرور سوچا کریں۔ آپ کی تمام ٹینشن وہیں ختم ہو جائے گی۔ زندگی میں کوئی پلان بناتے وقت ہمیشہ اس کے بعد کا پلان یعنی پلان اے کے بعد پلان بی ضرور ذہن میں رکھیے۔ شکست ہو جائے تو رونا نہیں ہے، اور اگر جیت جائیں تو پھر اس کو سیلیبریٹ کریں۔ اگر آپ اپنے کسی دوست کو اپنا راز بتانا چاہتے ہیں تو کئی بار سوچ لیجیے، کیونکہ جسے آپ نے اپنا راز بتایا اسے آپ نے اپنا مالک بنا لیا۔ اگر کوئی آپ سے معانقہ کرتا ہے، کوئی آپ کے گلے لگتا ہے، تو خود سے جدا نہ ہوں جب تک کہ دوسرا شخص آپ کو اپنے سے الگ نہ کرے۔ زندگی میں عاجزی اختیار کر کے بھی دیکھیے، اور تھوڑا سا دھیرے ہو جائیے، کیونکہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی دنیا میں بہت سے کام ہوتے رہے تھے، اور آپ کے مر جانے کے بعد بھی بہت سے کام جاری رہیں گے۔ چیزوں کو آسان بنانے کی کوشش کیجیے۔ لوگوں کے اگر کام کرنے ہیں تو ضرور کیجیے، انہیں الجھائیے مت۔ ایسے شخص سے ہمیشہ محتاط رہیں جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کسی شخص سے تعلق توڑنے کا فیصلہ کر لیں تو خدا کے لیے اس تعلق میں ایک چھوٹا سا پل قائم رہنے دیجیے، نہ جانے زندگی میں کسی وقت آپ کو دوبارہ اس شخص کے پاس آنا پڑے۔ بہادر بنیے اور حوصلہ پکڑیں، کیونکہ زندگی کے اختتام پر جب آپ زندگی کی طرف نظر دوڑائیں گے تو آپ بہت سے ایسے کام کرنا چاہیں گے جن کا وقت نہیں ہے، تو ان کاموں کو آج سے کیجیے۔ اگر کسی شخص نے آپ کی مدد کی ہے تو ان کو زندگی میں ایک بار ضرور بتائیں کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے میری مدد کی ہے اور میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی عزیز، آپ کا دوست ہاسپٹل میں داخل ہے تو اس سے ضرور ملنے جائیں، اور آپ کا یہ وزٹ چند منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہسپتال میں پھل لے جانے کی بجائے کیش لے جائیں، کیونکہ بیمار شخص پھل نہیں کھاتا، اسے دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔
دن کا آغاز یا سفر کا آغاز دعاؤں سے کیجیے، بہت سکون ملے گا۔ اپنے دوستوں کو تہوار کی مبارکباد دینے میں ہمیشہ پہل کیجیے۔ اگر کسی کی فون کال سنیں تو بالکل مریل اور مردہ سی آواز میں نہ سنیں، بلکہ فریش آواز میں اور انرجی کے ساتھ اس شخص سے بات کریں۔ زندگی میں چیزیں نوٹ کرنے کی عادت ڈال لیں۔ اپنے پاس ایک چھوٹی سی نوٹ بک رکھیے۔ بہت سے آئیڈیاز اور بہت سے کام بعض اوقات آپ کو ایسے وقت پہ یاد آتے ہیں جب آپ اسے نوٹ نہیں کر سکتے اور بعد میں بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں ہر کام کرنے والے کی عزت کیجیے، چاہے وہ کام کیسا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ در حقیقت کوئی کام بھی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، ہمارا ایٹیچیوڈ اسے چھوٹا اور بڑا بناتا ہے۔ دوستوں کے لیے ہوٹل کا بل پہلے ادا کر دینے میں ہمیشہ خوشی محسوس کیجیے۔ اس حوالے سے پچھتانا بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کاؤنٹ کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کسی کے گھر میں مہمان بن کے جاتے ہیں تو کھانے کی تعریف ضرور کریں۔ چھوٹے بچوں کو دیکھ کر اکثر ہاتھ ہلا دیا کریں، ان کو ویو کیا کریں۔ آپ معصوم دلوں کو خوش کر کے بہت مطمئن ہوں گے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کام کا 80% حصہ دراصل آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق اور آپ کے سلوک پر مشتمل ہوتا ہے؟ یعنی کہ اپنے کام کے دوران آپ لوگوں سے کس طرح بات کرتے ہیں اور کس طریقے سے انہیں ڈیل کرتے ہیں، یہ آپ کے کام کا 80% حصہ کور کرتا ہے۔ اور آخر میں ہر شخص کو موقع دیجیے، ہر شخص سے اس طرح بیہیو کیجیے، اس طرح تعلق رکھیں کہ وہ آپ کو کم از کم ایک بار شکریہ ضرور کہے۔